ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں غاصبانہ بھارتی قبضے کے باعث انسانی خون اور مصائب کشمیری عوام کی زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ انسانی خون کی ارزانی اور بھارتی دہشت گردی کے نتیجے میں مصائب گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیری عوام دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے بعد سے بھارتی حکمرانوں نے کشمیری عوام کے خلاف اپنی سفاکانہ کارروائیوں میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر کشمیری غیر قانونی قتل و غارت گری، ماورائے عدالت قتل، رات کے وقت گھروں پر چھاپوں، تشدد اور خواتین کی آبروریزی جیسی بربریت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 سے 290 سے زائد کشمیری شہید، 1500 سے زائد زخمی، جبکہ جنوری 1989 سے لے کر اب تک مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی افواج کے ہاتھوں 96,000 کشمیری قتل کیے جا چکے ہیں۔ روزانہ ہونے والا قتل عام کشمیری عوام کو آزادی کی جستجو سے باز نہیں رکھ سکتا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر دنیا میں ایک ایسا خطہ ہے جہاں لوگ انسانی حقوق کے بغیر رہ رہے ہیں۔ اہل کشمیر کے حقوق کی بے دریغ خلاف ورزی مہذب دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ کشمیریوں کو اپنے سیاسی مستقبل کے تعین اور خود فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہیے، جسے پوری دنیا نے تسلیم اور جو دنیا کا مروجہ اصول ہے۔ بیہامہ کپواڑہ سوپور شاہراہ پر گزشتہ روز ایک تیز رفتار فوجی گاڑی نے ایک 8 سالہ کم سن مدبر اسماعیل کو ٹکر مار کر شدید زخمی کر دیا۔ پاکستانی قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ سرجیکل سٹرائیک پر بھارت کو ساری زندگی پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی جبری غلامی کے نتیجے میں عذاب و عطاب کے شکار ہیں۔ بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر ایک ایسی خطہ سرزمین بن چکی ہے جس کے مکین بنیادی انسانی حقوق کے بغیر ہی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بھارتی قابض افواج کی درندگی کے نتیجے میں سرزمین کشمیر میں آئے روز المناک سانحات جنم لے رہے ہیں۔ 1989 سے اب تک 95,000 سے زائد کشمیری شہید کر دیے گئے، جبکہ مودی حکومت کے گزشتہ سال 5 اگست کے غیر جمہوری اور یک طرفہ اقدام کے بعد 290 سے زائد کشمیریوں کو شہید اور 1500 سے زائد عام نہتے کشمیریوں کو اندھا دھند گولیوں، پیلٹ گن چھروں اور ٹیئر گیس شلوں کے ذریعے شدید زخمی بھی کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں زیر حراست فرضی جھڑپوں میں کشمیری نوجوانوں کی غمناک شہادتیں، کریک ڈاؤن کر کے کھانا تلاشیوں کے بہانے لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کرنا اور پھر انتقامی کارروائی کے تحت عوامی املاک کو نظر آتش کرنا اب بھارتی قابض فوج کا معمول بن چکا ہے۔ اگرچہ بھارتی قابض افواج کی آئے روز قتل و غارت گری، کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم اور مودی حکومت کے غیر جمہوری سامراجی حربے کشمیری عوام کو اپنے پیدائشی حق خود ارادت کے حصول سے روک نہیں سکتے، تاہم بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور بھارتی قابض افواج کی انسانیت سوز کارروائیاں عالم انسانیت کے لیے بھی ایک چیلنج ہیں۔ اقوام عالم کشمیریوں کو بھارتی جبری غلامی کے عذاب و عطاب سے بچانے کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرے تاکہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔